پاکستان ٹیلی ویژن جہاں پر کھڑا ہے، یا ہم جو ایکٹرز نئے نئے ایکٹرز جو آپ لوگوں کے سامنے اتنا کام کرتے ہیں، اتنا کانفیڈنٹلی کام کرتے ہیں، وہ شاید ان لوگوں کا کام دیکھ کر ہم نے اتنا کچھ سیکھا ہے، اتنا کچھ سمجھا ہے اس کام کو. لیکن ان کے لیے یہ کام اتنا مشکل اس لیے تھا کیونکہ اس وقت آبزرویشن کے لیے اتنے زیادہ کچھ کام ہوا نہیں تھا. تو ہمیشہ میں کریڈٹ دیتا ہوں ان ایکٹرز کو جنہوں نے اتنا کچھ دیا اور اپنی سوچ سے اپنے دماغ سے نکال کے نئی نئی چیزیں دی. آج 3 ایسے لیجنڈز ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کی ہسٹری میں بہت زبردست کام کیا. سب سے پہلے میں جن کو دینا چاہوں گا دعوت وہ ہیں 50-50 سے انہوں نے کام شروع کیا. پہلا کردار کرکٹ کا سلو موشن آئٹم کیا. بہت مشہور ہونے والے اسکٹ میرے سانوریا بانسری بجائے جاتا اور مختلف گانوں پر پیروڈی بھی کی. ٹی وی پر ایک سیریز میں کام کیا جانے دو جسے لکھا تھا اطہر شاہ خان صاحب نے. معین اختر کے ساتھ ایکسکیوز می نام کی سیریل میں بھی کام کیا, اسٹیج پر بھی کام کیا, اور آج کل ایک اور چینل پر اسکٹس کر رہے ہیں. پلیز ویلکم رؤف عالم صاحب. کیسے ہیں سر؟ ویلکم ٹو دا شو سر, ویلکم ٹو دا شو. پلیز سر بیٹھیے بیٹھیے. جناب ہمارے جو اگلے گیسٹ ہیں ان کا تو پورا پاکستان جس شدت سے فین ہے اور آج تک ان کے ڈائلاگس کو کوئی نہیں بھول پایا. اسٹیج پر بطور سنگر کام کا آغاز کیا انہوں نے, اور مرد اور عورت دونوں کی آوازوں میں گایا کرتے تھے. ٹی وی کے حوالے سے بہت کچھ کیا. سندھی ڈراموں سے ایکٹنگ شروع کی. دنیا دیوانی سب سے لمبا سیریل تھا جو سندھی میں بنا. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے کردار ایسے تھے جو ان کا تکیہ کلام بھی ان کے یاد رہے لوگوں کو, جو کہ جھٹ پٹ میں کر کے وہ کچھ کرتے تھے. سلطانہ صدیقی سلطانہ آپا کے ساتھ انہوں نے پپٹ شو کیا جس میں ریچھ, طوطے اور کوے کی آوازوں میں بات کرتے تھے. 7 رن کے نام سے اسکٹ شو کیا جو 2 سال چلا, مگر یہ جو ریکارڈ تھا وہ شاید ریکارڈ نہیں ہو سکا کبھی. 50-50 میں ان کے آج بھی اسکٹس لوگ یاد رکھتے ہیں. میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا. پلیز ویلکم ماجد جہانگیر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم سر. اللہ کا کرم. ایسا لگ رہا ہے ہم پرانے وقت میں چلے گئے. پلیز سر بیٹھیے. یہ ان کے سامنے مت کیجیے, پرانے وقت سے ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں بالکل, میں کہتا ہوں پرانا کرے, پرانا کرے. اچھا جی, اب میں جن کو دعوت دوں گا ان کے ساتھ, چونکہ مجھے بھی کام کرنے کا شرف حاصل ہے اور بہت خوش قسمتی تھی میری کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا. یقین جانیے سیٹس پر ان کے ساتھ اپنا ڈائلاگ بولنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جب یہ کچھ بولنا شروع کرتے ہیں انسان پہلے سے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ اب اس کو ریئیکٹ کیسے کریں گے. 50-50 میں میرے خیال سے جو ہسٹری انہوں نے کریٹ کی تھی, اگر یہ اس میں نہ ہوتے تو شاید 50-50 وہ نہ ہوتا جو کہ آج بچے کو یاد ہے. اس کے علاوہ سیریلز, فلمز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اسٹیج انہوں نے کیا, کیا کچھ نہیں کیا. کامیڈی کے اگر بادشاہ کہیں ان کو تو یہ غلط نہیں ہوگا. پلیز 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 ویلکم دا ون اینڈ اونلی اسماعیل طارا صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. سیریس آئے آپ؟ نہیں کیا ابھی تو مطلب آیا ہوں. اتنی جلدی کیا ہے؟ اتنی جلدی کیا؟ بہت پہلے کیا بھائی ہم لوگوں نے تو بہت کچھ کیا, ابھی میں سن رہا تھا سارا جی, لیکن آپ لوگوں نے کمال کیا. وہ کیا سر؟ یہ مارننگ شو والوں نے کمال کیا کہ صبح آرٹسٹوں کو اٹھانے کی عادت ڈال سکتی, یہ اچھا ہوا نا, ورنہ سوال ہی ورنہ آپ کو لیکن عادت سے صبح اٹھنے کی. سنیں, ایک آدھ دن تو اٹھا لیتے ہیں لیکن عادت نہیں ڈلوائی, عادت نہیں پڑی ہے. ہم نے عادت تو ڈل گئی ہے نا, کہاں مارننگ شو نہیں ہو رہے. یہ ہے اسماعیل طارا صاحب. جناب آپ ان کو شو پہ اپنے بلا کے اپنی ہی جو ہے نا وہ بس بچت کروائیں کسی طرح سے کہ کیسے بچے ان سے. اچھا جی, ویلکم ٹو دا شو سر. بہت بہت شکریہ, آپ سب لوگ آئے یہاں پر, اور شروع کریں گے 50-50 کے حوالے سے. آپ غائب ہو گئے تھے بیچ میں بالکل تھوڑا, کیونکہ سبھی غائب ہو گئے, پورا پاکستان بھاگ رہا ہے امریکہ کے پیچھے, تو آپ بھی بھاگ گئے تھے. تو میں بھی پھر کیوں ایسا کیوں کیا آپ نے ہمارے ساتھ؟ میری فیملی ادھر تھی. اچھا, تو اب پھر اچانک سے بس آ گئے واپس. آپ خیر واپس آئے ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں آج کل. کام کر رہے ہیں. ایک سیریل تھا ہم نے کرنا تھا جس کا نام تھا آشتی, بنگلہ, اس پہ بیسیکلی وہ تھا سارا. اس میں آپ پہلے کر رہے تھے, پھر آپ میرے خیال سے مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر پائے. تو میں اتنا ایکسائٹیڈ تھا کہ ہم نے آپ کو کیونکہ بچپن سے دیکھا ہے اور وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں, تو بڑا ایک ایکسائٹمنٹ کا لیول تھا. اب بھی جب ٹی وی پہ آپ لوگوں کو اب بھی لوگ دیکھتے ہیں, جب ساتھ میں آپ لوگ کام کرتے ہیں, کیا محسوس کرتے ہیں, کیا فیڈ بیک ہے سر آج کل بھی؟ آج کل بھی صحیح ہے, بہت اچھا ہے, کیونکہ پی ٹی وی سے جن لوگوں نے شہرت حاصل کی ہے پی ٹی وی سے, اور تو ان لوگوں کو مطلب لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں. اور پھر 50-50 تو بقول آپ لوگوں کے سب کے ایک ایسا پروگرام تھا کہ جس کو مطلب بھلایا جا سکتا, اور لوگوں نے اس کو جی ہاں اس کو کرنے کی کوشش بھی کی دوبارہ, لیکن وہ ان سے ہوا نہیں. تو آج کل جو مطلب 50-50 جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. جی ہاں. کیا امپرووائزیشن آپ لوگوں کی کتنی انپٹ ہوتی تھی؟ شعیب منصور صاحب لکھتے تھے, انور صاحب نہیں, یہ اصل میں ڈیفینیٹلی پوری ٹیم ورک ہوتا تھا. اصل میں ہوا یہ کہ یہ تقریباً 2.5-3 سال چلا. جی, ہے نا, 2.5 سال کے قریب چلا. 2.5 سال تقریباً چلا وہ. اور وہ
شروع کے بقول انور صاحب کے کہ شروع کے 4 مہینے انہوں نے لکھے. اچھا. ہاں شروع کے 4 مہینے انہوں نے لکھے, پھر وہ کئی اور مصروفیت ان کی ہو گئی یا جو بھی تھا. اس کے بعد پھر مختلف رائٹر جس میں میں بھی شامل ہوں, اچھا ماجد بھی ہیں اور بھی دیگر جو رائٹرز تھے. تو اب پھر طے یہ ہو گیا کہ جہاں سے اچھا ملے کر لو. ہاں بالکل. مثلا میں آپ کو بتاؤں, ایک اسکٹ ہم نے کیا تھا کہ 2 بندے آپس میں, خیر ماجد تھی میرے ساتھ, ہم دونوں آپس سے باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے اس کا گلا میں کاٹوں گا. نہیں تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں. اس کا گلا میں کاٹوں گا. کٹ کر کے دکھایا کہ پولیس والے سن رہے ہیں کہ کوئی مرڈر ہو رہا ہے. وہ جب پولیس والے جا کے دیکھتے تو وہ درزی ہیں گلا کاٹنے کی بات وہ کہیں سے اسکٹ آیا تھا کوہاٹ سے. اچھا. میں کہا ویری گڈ کرو یار. اچھا کہ لوگوں نے بھیجا, مختلف لوگوں سے بھی آتے ہیں. ہم نے کہا ہمارے پروگرام کی بیٹرمنٹ کے لیے جہاں سے جو آتا ہے وہ. اچھا. ایسے ہی ایک اسکٹ آیا تھا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں, صحیح. اس لیے میں خاص ذکر کروں. کہیں سے آئے, کوہاٹ سے آیا تھا جو پہلا والا بتایا. صحیح. دوسرا مجھے یاد آیا وہ کہ سب دیکھ رہے ہیں اوپر, بولا وہ دیکھو وہاں تار کے نیچے, دیکھو تار کے نیچے, وہ دیکھو نظر آ رہا نہیں آ رہا. ہاں نہیں ہلکا سا. اس کے بعد پھر دوسرا آیا, کہاں ہے کہاں. انہوں نے کہا یار وہ دیکھو ایک درخت سے تھوڑا سا نیچے دیکھو. تو میں آتا ہوں, ارے بابا عید کا تو موقع ہی نہیں ہے, کون سا چاند دیکھتے پڑے ہو. انہوں نے کہا بھائی عید کا مسئلہ نہیں ہے, سال بھر کے بعد ہمارا کاؤنسلر اپنے گھر کی کھڑکی پہ نظر آ رہا ہے. یہ بھی کسی کا تھا. مطلب اس قسم کا بھی اسکٹ ہے ہمارے پاس, تو وہ کیا, اور یہ اسی طرح ہمارا پروگرام آگے بڑھتا گیا. اچھا یہ جو 2 کیریکٹر بیسیکلی بن گئے تھے کہ عجب کہہ رہے ہو بھائی, اور یہ جو سارا یہ کہاں سے آئی, خود ہی بنایا تھا. کیونکہ چلے اسکٹس تو لکھے ہوئے آپ کو پھر بھی مل جاتے ہوں گے جو کچھ. اصل میں یہ جو کیریکٹر جتنے بھی آئے 50-50 میں یہ عام لائف میں ہے. مجھے یاد آیا یہ جو کہا کہہ رہا ہوں بھائی جو ہے, مجھے یاد ہوگا فریدہ تبسم ہماری ایک سنگر ہوتی تھی, ان کی اماں بولتی تھی ایسے. اچھا. اور وہ کہاں سا نا, ارے کیسا آہٹ کا کارا. اماں جی آپ تو بیٹھے ہیں, آپ کو کام کی چیز ہے. اور اس کے بعد ان سے باتیں کرتے 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 وہ کیا عام لوگوں سے بیسکلی اس طرح سے انسپریشن آپ لوگوں کو. جیسے وہ جو ٹریفک کانسٹیبل کا میرا تھا, بڑی بڑی ادھر آؤ وہ بھاشن اتنے چلانوں کا, یہ مجھے جنگ میں ملا تھا کریکٹر. اچھا. ہاں وہ جنگ میں ایک شو کے لیے گیا میں, تو وہ 2 بندوں میں کمپٹیشن چل رہا تھا, گورنمنٹ لیول کا شو تھا وہ. تو ایک الگ آرگنائزر تھا, ایک الگ, تو ایک یہ کریکٹر آرگنائزر تھا. اور روٹی آ دیجیے وہ کھانا نہیں دی اور گاڑی سگریٹ پیکٹ لے آؤ. میں کہا یار بیٹھ جا, تو بھی بیٹھ جا. اچھا یہ اس طرح کا پہلے بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ خاموش آپ رہتے تھے اور یہ بولنے نہیں دیتے تھے. ان سے بات کر رہی ہوں. اب میں کیا بتاؤں, میری یہ بہت بڑی پیچھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ یہ اچھا, اس سے اللہ نے ایسا اچھا چہرہ دیا ہے کہ یہ نہ بھی کچھ بولے تو لکی جو میں آتش نکلتے نا, لکی جو. اچھا نہیں وہ ان کا ایک گانا بھی بڑا مشہور ہوا تھا نا, جن کی آنکھیں اچھی ہوں گی ویسی, تو وہ اس میں آپ نے بہنگے کا بھی وہ اس میں کچھ کر کے دکھایا تھا, بڑا مزہ. ہاں وہ ہم کو تارا بھائی نے میرے کو ڈائریکشن دی تھی کہ اس طرح کی آنکھیں بنا کے آپ کو یہ کرنا ہے آئٹم, اور وہ آئٹم ہی انہوں نے ہی بنایا تھا وہ تارا بھائی. اچھا ان کے بھی جو انٹری جو ہے نا وہ ایک کمال بات. شعیب منصور جب یہ پروگرام کر رہے تھے تو میرے ساتھ ایک میرا مرحوم ساتھی ہوتا صلاح الدین طوفانی. جی جی. تو وہ ایک پائلٹ کیا ہم نے, وہ اپروو ہو گیا. اب وہ کئی پولیٹکس میں پڑ گئے صلاح الدین طوفانی صاحب, وہ تھوڑا ان کی آنکھ تھوڑی سی تھی ہلکی سی, تو مجھے کہہ رہا یار وہ بندہ چاہیے یار. میں کہہ رہا وہ تو نہیں ہے, ایک میرا میں تھیٹر کرتا ہوں, وہ ایک لڑکا گھوم رہا ہوتا ہے, اس کو لے آؤ. نہیں یار وہی چاہیے. میں کہا ایک دفعہ ملا دو تو یہ مجھے مل گئے. کیا بات. میں نے کہا تو ڈرامے میں کام کرے گا, اس میں بھی لے جانا ہے. اچھا کالر بھی ہمارے ساتھ ہے, اسما کی کال. السلام علیکم اسما. جی اسما اور کرن بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ہم لوگ, ہمارے سامنے لیجنڈز بیٹھے ہوئے ہیں, کیا بات کرنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل, اسماعیل بھائی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ 50-50 میں کتنا اچھا انہوں نے کردار کیا. اب کیوں نہیں کرتے اس طرح کے؟ اچھا فہد بھائی, اب موقع ہی نہیں ملتا اس طرح, ہمیں چانس ہی نہیں ملتا وہ والا جو پہلے ملتا تھا. فہد بھائی جی آپ سے یہ بات بھی کرنی تھی کہ ابھی جب اسماعیل بھائی آئے تھے انٹر ویدم, ان کے پاؤں پہ تھے. ان کے کیا جی
आपने पाँव इनके पे थे हिंदुओं की तरह? जी, हम जो सिंधी थे ना, हम पहले हिंदू थे, हमने इस्लाम बहुत बाद में कबूल किया, तो हमें अभी भी जो है वो चीजें हैं बाकी। गलत कह रहा हूँ सर? सही कह रहा हूँ सर? तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली ये रिस्पेक्ट की बात होती है, और अगर हिंदू कोई अच्छी चीज करते हैं तो मेरे ख्याल से करनी चाहिए, और अगर कोई मुसलमान बुरी चीज करते हैं तो वो नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है सर। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और मैं फिर से छूटा हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ इन लोगों की। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। अच्छा, मैं एक चीज नोट कर रही थी, ये आप अपनी उंगलियों के साथ क्या कर रहे हैं? ये कहाँ से आदत पड़ गई आपको? ये हमारे प्रोग्राम जो था जाने दो, उनमें समीना पेदार साहिबा ये काम करती थी। जी जी, उनमें इनका यही था स्टाइल। समीना आपा का? हाँ, समीना आपा आज तो करती हैं। उन्हीं को देख के मैं अब तक यही कर रहा हूँ। अभी तक लोगों से अभी तक यही सीखा। अच्छा माजिद अंकल, आपके इतने सारे कैरेक्टर्स थे, हर कैरेक्टर आपने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से किया, वो शेरवानी वाली भी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। अभी आप ब्रेक लेंगे अपने किसी कैरेक्टर की तरीके से, जागो पाकिस्तान जागो नाम है शो का, दैट इज द कैरेक्टर। ब्रेक पे जाना, कोई आइटम सुनाऊं आपको? कोई अपना सर, किसी तरह से ब्रेक पे जाएं आप। ब्रेक पे जा रहा है। उसमें खाका था जी, इसमें छापे पड़े हुए, आर्मी वालों ने छापा मारा, तो मैं उसको सुनाता हूँ। एक साहब गा रहे हैं, तो एक साहब आके इंटरव्यू लेते हैं उनसे। दुकानदार गा रहा है, रोते हैं छम छम ने उजड़ गया चैन रे, देख लिया तेरा प्यार, हाय मैंने देख लिया तेरा प्यार। एक साहब आए, कहने लगे माशाल्लाह काफी सोज है आपके गले में, इतना सोज आपके गले में कैसे आया? ये 11 दिसंबर को सुबह 9 बजे आया ये सोज। 11 दिसंबर को सुबह 9 बजे? मैं आपका मतलब नहीं समझा। बस हमारी दुकान में आखिरी छापा पड़ा था। तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब तो हमारी दुकान पे इतने छापे पड़ चुके हैं, इतने छापे पड़ चुके हैं कि हमने सोचा कि कोई छापा खाना ही खोल लेंगे अब, और कोई अखबार वगैरह निकालेंगे। तो अब आप ही मुल्क के मशहूर दुकानदार है जिनकी दुकान से करोड़ों रुपए का गैर मुल्की सामान बरामद हुआ। जी आप देखिए ना, करोड़ों रुपए का गैर मुल्की सामान ही तो बरामद हो सकता है ना, अपना मुल्की सामान तो इतना होता ही नहीं जो बरामद हो जाए। क्या बात है, छम छम ने उजड़ गया चैन रे, देख लिया तेरा प्यार, हाय मैंने देख लिया तेरा प्यार। क्या बात है, वाह वाह, हम टीवी वालों देख लिया तेरा। टीवी वालों से भी जी बिल्कुल जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, कहीं जाएगा, राइट बैक।